اور آپ کو بتائیں کہ وحید الرحمان پرہ نے کہا ہے کہ لوگوں کی پریشانیوں کا حل کرنے کی سیاسی خواہش ہونی چاہیے۔ پلوامہ کے ایم ایل اے نے جموں کشمیر لداخ سے بات چیت میں کہا کہ سرکار نے اب تک 1 سال سے زیادہ وقت بیت جانے کے باوجود عوام کے لیے کوئی ٹھوس کام نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں روزانہ نئے تنازع ہو رہے ہیں۔ سرکار خاص کر لینڈ ایکویشن بل کے نامنظور ہونے کے بعد وحید الرحمان پرہ نے کہا ہے کہ سرکار سے امید جتائی ہے اور عوام کی پریشانیوں کو دور کرنے کی امید ان سے جتائی ہے۔ ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پرہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ جموں کشمیر کی سیاست جو ہے اس وقت جو سیاسی مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کس طرح ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیے، پانی کے حوالے سے دیکھیے، انہوں نے سارے یہاں پہ ایگزسٹنگ جو پروجیکٹس تھے جل شکتی میں وہ روک دیے 1 سال میں۔ کیوں روکے؟ اس کا جواب ان کو دینا چاہیے۔ تو اس طریقے میں مطلب سڑکوں کے حوالے سے آپ دیکھیے خستہ حالت ہے، تعلیم کے نظام کو دیکھیے، ہیلتھ کے سیکٹر کو دیکھیے، تو کہیں نہ کہیں حکومت کو تو بیسک چیز جو گورننس ہے اس پہ تو ڈیلیوری ہونی چاہیے۔ تو بیسک گورننس کے ایشوز پہ ہی حکومت ناکام ہو رہی ہے۔ تو کیا کچھ وجوہات ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں کر رہی ہے حکومت؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کر سکتے ہیں، جو بیسک ٹینجیبل چیزیں وہ کر سکتے ہیں، سمے دینا ہے، پولیٹیکل ول ہونی چاہیے اور فوکس کرنا ہے گورننس پہ۔ اور اس وقت سیدھے لگتا ہے کہ حکومت کے پاس پرائیورٹی نہیں ہے۔ ان کے منسٹروں کو، ان کے چیف منسٹر صاحب کو آپ دیکھیں، ایونٹس کے بنا آپ کہیں دکھتے نہیں ہیں۔ تو بیسک ہسپتالوں کی حالت دیکھیے، آپ ونٹرز میں آپ میٹرنگ کر رہے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی لینڈ مائنس ٹیمپریچر میں آپ لینڈ ایوکشن کر رہے ہیں، ڈیمولیشن ڈرائیوز کر رہے ہیں، تو اس پہ تو لوگوں کی ذہن پہ، ان کی اقتداری حالت تو خراب ہے ہی، مالی حالت خراب ہے، ان کے مکان آپ ڈیمولش کریں گے، دکانیں کریں گے، لیکن لوگوں کی ذہن پہ بھی ایک اثر پڑتا ہے کہ حکومت چن کے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخری سوال، کیونکہ ہم نے آج آپ کا سوشل میڈیا ہینڈل چیک کیا، اس پہ آپ نے ایم ایل اے چاڈورا کا ویڈیو چڑھایا تھا اور اس میں کہا تھا لینڈ بل کو لے کر، جب آپ نے لینڈ بل لائی تھی اس میں جو ریجیکٹ کی گئی، اس وقت آپ کو لینڈ گریبرز کہا گیا، تو آج نتائج جو ہے سامنے ہیں اور ایم ایل ایز بھی سامنے آ رہے ہیں، تو کیا کچھ؟ ان نے کہا یہ پی ڈی پی والوں کے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے آج چاڈورا میں ڈیمولیشن ڈرائیو ہوا تو ایم ایل اے این سی کی پروٹیسٹ کر رہے تھے، لیکن جب ووٹنگ ہوئی انہوں نے بی جے پی کا ساتھ دیا۔ یہی ایم ایل اے صاحب اس بل کے خلاف ووٹ کرتے تھے۔ آج کریڈی میں ڈیمولیشن ڈرائیو ہوا، ہر دن ہر ضلع میں کہیں نہ کہیں ڈیمولیشن ہوتی ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا ہے۔ جب آپ بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جو اینٹی بلڈوزر بل تھا، اینٹی ایوکشن بل تھا، اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا، جو پی ڈی پی نے لایا لینڈ سیکیورٹی کے لیے، جب آپ نے اس کو بل کو ریجیکٹ کیا اور کہا یہ لینڈ گریبرس ہے، تو حکومت تو وہی کر رہی ہے جو چیف منسٹر صاحب نے اسمبلی میں کہا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ لوگوں کو لینڈ گریبر سمجھتے ہیں ان کو ایوکٹ کریں گے، لیکن اس کے لیے ہم نے قانون لایا، اس قانون کو عمل میں لانے کے لیے ووٹنگ چاہیے تھی۔ انہی لوگوں نے وہاں ہمارے خلاف ووٹ کیا اور بی جے پی کے ساتھ مل کے اس بل کو ریجیکٹ کروایا۔ اب کوئی سولوشن ہے آنے والے وقت میں حکومت کو کلیئرٹی لانی چاہیے اور جو ہماری اگلی بل ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اتنا وقت دینے کے لیے۔ وحید الرحمان پرہ جو ایم ایل اے پلوامہ ہے، جب انہوں نے لینڈ بل لائی تھی اسمبلی میں، تو اس کے بعد جو چرچاؤں میں وحید الرحمان پرہ رہا، کیونکہ انہوں نے لینڈ بل لائی تھی اور کہا تھا کہ جو یہاں پر زمین ہے اس کے جو حقوق ہے، مالکانہ حقوق لوگوں کو ملنے چاہیے، لیکن وہ بل ریجیکٹ ہوئی۔ اس کے بعد جتنی بھی ڈیمولیشن ڈرائیوز ہوئی، تو وحید الرحمان پرہ نے اب یہ سوالات کھڑے کیے کہ اس وقت جن ایم ایل ایز نے بل کے اپوزیشن کی، وہی اب اس چیز کا یہ نعرہ دے رہے ہیں یا اس کا ڈول پیٹ رہے ہیں۔ وحید الرحمان پرہ سے ہم نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کیا کیا کرنا چاہیے، کون سی مشکلات لوگوں کو ہے اور کیا کچھ اس کے حل ہو سکتے ہیں، کیسے ان چیزوں کو سالو کیا جا سکتا ہے۔ ضلع بڈگام سے میں جموں کشمیر لداخ کے لیے نور الامین۔